کیسا، اس مہینے میں کرم کتنے ہیں، اس مہینے میں رحمتیں کتنی ہیں. سب سے پہلی بات، سارا سال جو ہمیں گناہوں میں لگاتا ہے ہمارا دشمن ہے شیطان لعین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو دشمن کو ہی قید کر دیا جاتا ہے. یہ ستاتا ہے نا، چلو یہ بند، یعنی جو ہمیں غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے اس کو ہی اللہ نے بند کر دیا. اب تو آسان ہو گیا نا. اب اس کے بعد نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. ایوری ڈے ملین سنرز، 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. سچ بتاؤ روزانہ افطار کے وقت میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ شربت آیا کہ نہیں، دہی بڑے آئے کہ نہیں، پکوڑے بنے کہ نہیں، یہ کام ہونا چاہیے. یہ کاش باپ بھی ہاتھ اٹھائے، بچے بھی ہاتھ اٹھائیں اور آنکھوں میں آنسو ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، میرا نام بھی لکھ دے، میرے بچوں کا نام لکھ دے، اللہ میرے ماں باپ کا نام لکھ دے. ایک دن گزرے تو دل پر خوف طاری ہو جائے کہ کل جو 10 لاکھ بخشے گئے میں تھا کہ نہیں، دوسرے دن پھر گڑ گڑاہٹ ہو، تیسرے دن اور تڑپ پڑ جائے. ادھر تو حال یہ ہے پہلے 4 دن مسجد فل، 5ویں دن سے ایک ایک صف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ جوش گیا. شروع میں جذبہ تھا نمازوں کا، فجر کا، نماز مغرب میں، تراویح میں، آہستہ آہستہ صفیں کم. کیا ہوا جناب؟ اب آخری عشرے میں کچھ نمازی پھر آ جائیں گے. ایسا نہ کرو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ بخشوانے آ رہا ہے، یہ مہینہ ہم پر رحمتیں برسانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، اور خاص طور پہ جو پہلی رات آئے تو یاد رکھنا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ 5 چیزیں، سنیے گا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 5 خصوصی کرم عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے. اور اس میں پہلا جو فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، ہوپ فلی میرا خیال ہے منگل کی رات ہم سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ پیر کی رات، چاند رات امید ہو جائے اللہ مجھے اور آپ کو خیر سے رمضان عطا فرمائے. تو اب ایک ویک ہی رہ گیا. رمضان کی پہلی رات کانشیس ہو جانا، تیار ہو جانا. کیوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس رات اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نگاہ رحمت فرمائے گا انہیں کبھی عذاب نہیں دے گا. تو اس رات تو زیادہ تیاری ہو. تراویح کے بعد بھی مسجد میں بیٹھ جاؤں، اللہ آج رحمت کی رات ہے، ہوں گناہ گار، ہوں خطا کار، پلے کچھ نہیں مالک، مگر میں رہ نہ جاؤں، ہوں میں بھی تیرا بندہ، اے اللہ مجھے محروم نہ کیجیو. لیکن اپنا کہتے ہیں نا تیاری ہو کہ بس اس رات ہی رحمت لے لینی ہے. دوسری بات نبی پاک فرماتے ہیں کہ شام کے وقت جو روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے، کچھ لوگ بڑا آج کل انوائڈ ہوتے ہیں، بڑا اریٹیٹ ہوتے ہیں، عجیب سی باتیں کرتے ہیں، یار روزے میں پیسٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا، شام تک اسمیل آتی ہے. اللہ کے بندوں سنو تو صحیح، یہ اسمیل اللہ کو کتنی پسند ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب روزہ دار کے منہ سے شام کو منہ نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ. تیسری بات اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، سجائی جاتی ہے جنت، اور فرماتا ہے ان قریب وہ دنیا کی مشقت میں وہاں سے آ کر میرے گھر میں آرام اور راحت پائیں گے. روزہ داروں تمہارے لیے جنت سجائی جائے گی، اللہ کے نیک بندوں کے لیے جنت پریپیئر کی جاتی ہے. اور 5ویں بات نبی پاک فرماتے جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، آج یہ بات بھی سیکھ کر جاؤ، ابھی پتہ نہیں رمضان میں پھر آپ سب سے ملاقات ہو سکے نہ ہو سکے، ابھی سے مدنی پھول لے جاؤ. شیطان ایسا مردود ہے، پورا مہینہ بند رہتا ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے سارے لوگ اس کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہیں. بھائی تو 1 مہینہ بند تھا، اب تجھے راضی کرنا ہے. عشاء کی مغرب میں چاند نظر آیا، عشاء کی نماز میں مسجد خالی. ارے بھائی عشاء فرض تھی، رمضان چلا گیا، مسلمان کدھر گئے؟ اور وہ رات جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، کیا سی سائڈ، کیا شاپنگ سینٹر، کیا عورت مرد کا اختلاط، فلمیں ڈراموں کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں. یہ رات کیسی ہے سنو. اللہ کے حبیب فرماتے جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب مزدور اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے. اجرت ملنے کی رات رمضان کی آخری رات کو کہا گیا. مگر آج رمضان کی عام راتوں میں بھی
اور پھر خاص طور پہ عید کی رات کتنے گناہ کیے جاتے ہیں. جو میرے بھائی، میں یہاں پر کچھ اور باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ بدقسمتی سے رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں بھی بد نگاہی کرتے ہیں، رمضان میں بھی کسی کا دل دکھاتے ہیں. حرام کمانے والے رمضان میں بھی باز نہیں آتے. ایک تو یہ موبائل فون ایک ایسی بلا ہمارے درمیان آ گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہم سے کتنے گناہ کروا دیتا ہے. ہر میدان میں ہمیں جانا ہے، ہر چیز ہم نے دیکھنی ہے، ہر کلپ ہم نے دیکھنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ موبائل، انٹرنیٹ ہماری روحانیت، ہماری عبادت، ہمارے ذوق، ہمارے شوق کو کیسے برباد کر دیتا ہے. خدا را سمجھیے، یہ رمضان گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ویسے تو سارا سال گناہ نہیں کرنا، لیکن رمضان میں اسپیشلی اپنے آپ کو بچانا ہے. میں فار ایگزامپل سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک بندہ باہر کسی کو گالی دے، غلط ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر گالی دے. آپ کہیں گے یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں ہو. کوئی باہر گانے باجے سن رہا ہو اور کوئی مسجد کے اندر آ کے گانے باجے سنے یا گانے بجائے، آپ کیا کہیں گے؟ کمال ہے یار، تم پاگل ہو گئے، مسجد اللہ کا گھر ہے. تو ایک چیز یاد رکھیے، کچھ مقامات، کچھ دن اور کچھ مہینے ایسے ہیں جن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے. ان دنوں میں، ان لمحات میں یا ان مقامات پر گناہ کرنے کا عذاب بھی شدید ہے. جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، لیکن اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا پیارا ہے کہ جمعہ کا ایک گناہ بھی 70 گناہ ہے. رمضان میں ایک نیکی نفل فرض کے برابر، فرض 70 گناہ. لیکن رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے. پھر بات کرتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. شیر خدا ایک بار ایک قبرستان کے پاس سے گزرے اور آپ نے ایک قبر کو دیکھا. اللہ سے عرض کی مولا اس کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قبر کے حالات آپ پر منکشف کر دیے، ظاہر کر دیے. آپ نے دیکھا مردہ قبر میں لوٹنیاں کھا رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، علی بچائیے مجھے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں. ارشاد ہوا، اے علی اس کی سفارش نہ کیجیے. اور اس کی مولا کیا وجہ ہے؟ کہ اے علی یہ بندہ دن میں تو روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. روزہ رکھ کر گناہ کرنے والے کا یہ حال ہے تو پہلے تو روزہ نہ رکھنے والا سوچے اس کا کیا بنے گا. اور روزہ رکھ کر بھی گناہ کرنا کتنا ناپسندیدہ ہے. سمجھو بات کو. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کے لیے ایک اسکیم آ رہی ہے کہ بخشش لے لو. بخشش لینے کی بجائے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرو گے تو رب کا غضب بھی بڑھ جائے گا نا. تو اب ہوتا کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ رمضان آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی بٹن لگا ہوا ہے کہ چلو بھائی یہ آف کر دو، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میری آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی، اب زبان سے غیبت نہیں ہوگی، اب کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. عادتیں ہیں نا وہ اس طرح نہیں چھوٹتی ہیں. یہ جو پریپریشن کی بار بار بات کی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ابھی سے فلمیں ڈرامے، ابھی سے گانے باجے، ابھی سے جھوٹ بولنا، ابھی سے دل آزاریاں کرنا، ابھی سے غلط کام چھوڑنے ہوں گے تاکہ کہیں رمضان میں یہ غلطیاں کنٹینیو نہ ہو جائیں. مکہ شریف میں جاتے ہیں نا، ایک نیکی کتنی ہے؟ 1,00,000 نیکی، لیکن ادھر کا ایک گناہ بھی 1,00,000 ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم جا کے نیکیاں کر لیں گے. بھائی آپ جہاز جب یہاں سے ٹیک آف ہوگا جدہ کی طرف، تھوڑی آپ اپنی عادتیں ادھر چھوڑ جائیں گے. وہ عادتیں ساتھ ہی جا رہی ہیں آپ کے. ادھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ادھر بھی لڑائیاں ہم نے دیکھی ہیں، ادھر بھی گالی گلوچ ہو جاتی ہے. کیوں؟ ساری زندگی دی ہے تو ادھر کیسے نکلے گی؟ تو اگر اچھے مواقع پر خوب نیکیاں کرنی ہے نا، زیادہ حاصل کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہی تیاری کرنی ہوگی کہ میری عادت ایسی بن جائے کہ میں غلط باتیں نہ کروں، میری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، میرے کان حرام نہ سنیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے جو بیان کا جو مین ٹاپک اور مقصد میسج ہے وہ یہی ہے کہ تیاری کیجئے مغفرت لوٹنے کی، تیاری کیجئے رحمتیں حاصل کرنے کی، اپنے آپ کو تیار کیجئے گناہوں سے بچانے کے لیے.